ایک لہر ہے غصے کی لوگوں اور بالکل ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ ایک بورڈ بنائے دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، جو عمران خان کا دماغی معائنہ کریں، نفسیاتی معائنہ کریں، کیونکہ ان کا دماغی مرض جو ہے، جو اب پاگل پن کی آخری سٹیج پر ہے، ایسے شخص کا پاکستان کے اندر کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جس کا وہ بار بار مظاہرہ کر چکے ہیں. میں نے اقتدار کی خاطر کسی بھی شخص کو کبھی اتنا ڈیسپریٹ ہوتے نہیں دیکھا جتنی ڈیسپریشن کا شکار یہ شخص ہے. اور وہ اس اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے جو اقتدار اس کا کبھی تھا ہی نہیں. اس کرسی کے چلے جانے پر وہ اتنا دل گرفتہ ہے، اس کے دل و دماغ پر اتنی گہری چوٹ لگی ہے، جو کرسی اس کی کبھی تھی نہیں، جو مینڈیٹ اس کا کبھی تھا ہی نہیں. وہ مینڈیٹ اس نے جو عوام سے چھینا تھا، وہی مینڈیٹ، اور اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر سیاسی طریقے سے وہ مینڈیٹ عوام سے چھینا تھا. تو آج وہی مینڈیٹ عوام نے آئینی طریقے سے اس سے واپس چھین لیا. تو جس مینڈیٹ کا وہ سوگ منا رہے ہیں، جس کرسی کے سوگ میں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، جس اقتدار کے کھو جانے پر وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے ہیں، وہ اقتدار، وہ کرسی، وہ مینڈیٹ ان کا کبھی تھا ہی نہیں. وہ چھینا ہوا مینڈیٹ تھا، وہ جعلی مینڈیٹ تھا. اور یہ پہلا شخص ہے جو اقتدار کے پہلے 30 دنوں میں بری طرح ناکام ہوا، اور اقتدار سے نکل جانے کے بعد، اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی یہ پہلا شخص ہے جو بری طرح 30 دن میں بے نقاب ہوا اور ناکام ہوا. اور اس ناکامی کا جو بدلہ ہے، آج وہ ریاست پاکستان سے لینے پر تلا بیٹھا ہے. اس ناکامی کا ملبہ وہ آج ہمارے ملک، میرے ملک، آپ کے ملک پاکستان پر ڈالنے کو تیار ہے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے میں، خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے؟ کبھی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ میں خاک، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے، یا جس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے، اسرائیل، یہ اس کا ایجنڈا ہے؟ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی، میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن پہلے کشمیر کے 3 ٹکڑوں کا ایک شوشہ چھوڑا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو کتنی قربانیاں دے کر لوگوں نے آزاد کرایا تھا؟ آج آپ نے ان سب قربانیوں کی توہین کی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کبھی کوئی ذرا سا بھی نقصان ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس بات کرنے والے کو، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، بڑی گہری بات ہے یہ کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دیں. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں. 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے. ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے، ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے. انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی. ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا، اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہیں وہ ابھی بھی.
عمر قید کی سزائیں سنی، جو اٹک قلعہ ہے اس کے زندانوں میں ان کو پھینکا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اس کے ہاتھوں کو جہاز کی سیٹ سے باندھا گیا، اس کی بیوی کی وفات ہو گئی، جیل میں وہ تھا، اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کر لیا، اس کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں پھینکا، اس کی ماں کی وفات ہو گئی، ابھی وہ دیار غیر میں تھا، لیکن ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی ہر ظلم کو سہ کر ایک ہی آواز آئی، اور وہ آواز تھی پاکستان زندہ باد۔ پیپلز پارٹی پہ آپ آ جائیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں، ان کی شہادت ہوئی، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے۔ ANP کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوئیں، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے، سب کی ایک ہی آواز آئی، پاکستان زندہ باد اور پاکستان کھپے۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے؟ یہ ہے آپ کی سیاست؟ تف ہے آپ پر، آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، سیاستدانوں نے، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، پھانسیاں برداشت کی ہیں، عمر قید برداشت کی ہے، اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے، ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کو زندانوں میں پھینکا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ وہ جد و جہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی۔ اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے، ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے۔ ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے۔ جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا، ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں، پشاور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں، عوام کے وسائل پر، خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی بات کی، اس کے رول بیک کی بات کی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے 21 جون 2021 میں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں HBO کے جو نمائندہ تھا جوناتھن، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایٹامک پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج جب آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ نے ڈی نیوکلرائزیشن کی باتیں شروع کر دی۔ بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کرے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ایٹامک پروگرام کے اندر؟ جب وہ ایٹامک پروگرام کا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جب انہوں نے وہ ارادہ کیا تو عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف نے 98 میں وہ دھماکے کیے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹامک پاور بنا دیا، ایٹمی طاقت بنا دیا، تو تب بھی عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن سو کے اٹھے ہوں گے برطانیہ میں تو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔
آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جس ایٹمی پاکستان کے لیے سیاستدانوں نے قربانی دی, ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی, اس کی قیمت سیاسی چکائی, نواز شریف نے قربانی دی, اس کی سیاسی قیمت چکائی, اور اس کے بعد افواج پاکستان نے قربانیاں دیں, پاکستان کے سائنٹسٹ نے قربانیاں دیں, آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس اٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں, اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور اٹامک پروگرام کا نام بھی لیں؟ اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے, لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے, اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں. اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی, اپنی ذات کے لیے نہیں کی, بلکہ اپنی ذات کو مصیبتوں مشکلوں میں ڈال کر وہ ایک سمت درست کرنے کے لیے کی ہے. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحیح فیصلے کریں ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. صحیح فیصلے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا آر ٹی ایس بٹھائیں گے تو ٹھیک بات ہے؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ آر ٹی ایس بٹھانا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اپنے علاوہ پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دینا صحیح فیصلہ ہے؟ مخالفین سے انتقام لینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے اقتدار کو دوام دینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے مخالفین کو مارنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اکانومی کی, پاکستان کی معیشت کی, غریبوں کی, ہر چیز کی آپ تباہی کریں, اس پہ خاموشی اختیار کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک سے لڑا دیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے, اور اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ یا اگلے الیکشن کی جو آپ دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس پہ جو آپ نے ادارے پہ جو خطرناک حملے کیے اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ اور وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ غلط فیصلہ ہے, عمران خان کا ساتھ دیں تو وہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سپہ سالار ہے پاکستان کی فوج کا, وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے, اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ نے جو تباہی پاکستان کی ہے اس کا بوجھ انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا. اور اگر ملک کی خاطر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے. جب آپ نے آئین توڑا تو عدلیہ نے 12 بجے رات کو عدالت کھولی اور آپ کے خلاف فیصلہ آیا, آپ کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ آیا. اس وقت روز رونا دھونا کی عدالتیں اچھی ہیں, اچھی نہیں ہیں, 12 بجے میرے لیے کیوں کھلی, میں نے کیا کیا؟ بھئی آپ نے آئین توڑا تھا, اس کے جزا میں آپ کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں بنتے. اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں, ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں عدلیہ کو کہ میرا لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تو میری مدد کرو اور میرا لانگ مارچ کراؤ. میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کی, پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہیں. اور اگر آپ نے اپنی گندی سیاست کی خاطر, اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر اگر آپ نے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی یا آپ نے ان پر اٹیک کیا تو آپ کو سب سے پہلے ان محب وطن پاکستانیوں سے نپٹنا ہوگا. جو شہیدوں نے خون بہایا ہے, جو غازیوں نے خون بہایا ہے, پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے, اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا, ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے. تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے, جس نے عمران کی گندی سیاست کو, اداروں پر حملے کو, پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا, جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا, جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا, جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے 1 یا 2 کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر. وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے. تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟
مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دے جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو، جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں، ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں، ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں، ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں، ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، عدلیہ سے شروع ہو جائیں، ان کے کارکنوں پر بات آئے گی۔ کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے۔ وہ انتظار کرتے رہے، یہ بنی گالہ گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں، دبک کے بیٹھا رہا۔ خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا۔ کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا، جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی، 3 دن میں، 9 دن میں، 12 دن میں، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی، فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے، میں نکل رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر۔ تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے، آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا۔ مریم نواز کی گفتگو جاری ہے اور پی ٹی آئی حکومت پر وہ تنقید کر رہی ہیں، خاص طور پر عمران خان کو لے کر وہ بات کر رہی ہیں، اور اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مریم نواز بات کر رہی ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے، اور وہ بارہا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، ایک تو آپ کی جو حکومت تھی اس کو، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی وہ بات کر رہی ہیں، اور وہ اس مارچ کی بھی بات کر رہی ہیں جو آپ کی حکومت کی جانب سے نکالا گیا تھا، اور